کی درخواست تھی منظور ہوگی، امام صاحب کو فتویٰ دینے سے روک دیا، کیونکہ اس زمانے میں قاضی ملنا مشکل تھا، آج تو درخواستیں جاتی ہیں نا، تو حکومتیں ملتے کرتی تھی وہ قاضی بنے، تو بھائی کبھی قاضی بنتا کوئی نہیں تھا۔ ابھی چند دن گزرے تھے امام صاحب کے پاس پابندی لگے، ایک عجیب مقدمہ عدالت میں آ گیا۔ تو غریب مزدور تھا بیچارہ، سارا دن مزدوری کرتا، شام کو گھر چلا جاتا عصر کے وقت۔ ایک دن گھر جو گیا، کہیں باہر سے آ کر آباد ہوئے تھے میاں بیوی وہ، تو دیکھا بیوی گھر نہیں ہے۔ ایک دو گھروں میں پتہ کیا تو چوتھے گھر بیٹھی ہے، دیکھا بھی گھر آؤ تو تو کون ہے؟ میں تو اس کی بیوی ہوں۔ وہ بھی کہیے میری بیوی ہے، وہ پریشان، وہ بجائے آنے تو اس کو مارنے کو تیار۔ اس نے فوراً عدالت کو درخواست دی کہ میری بیوی کو عدالت اپنی سپرداری میں لے اور صبح فیصلہ کر کے میری بیوی مجھے دی دے۔ عدالت نے اس کو کسی سپرداری میں لے لیا۔ صبح جب عدالت میں آیا کہ ہاں بھائی وہ کہے یہ میری بیوی، اس سے پوچھے تو بیوی ہے اس کی؟ نہیں جی۔ تیرے نکاح کے گواہ کہاں ہے؟ کہ جہاں ہوا تو اس ملک میں ہوں گے، پتہ نہیں زندہ ہے یہ مر گئے ہیں، پھر تجھے بیوی نہیں مل سکتی۔ یہ یہی بات ہے، اس کا مطلب ہے کہ جہاں بھی آدمی سفر پر جائے گواہوں کو ساتھ لے کے جائے، اور جس کا وہ مر جائے، گواہ مر جائے، وہ تو پھر بیوی کے رحم و کرم پر ہوگا نا، جب چاہے بھاگ جائے کہ میں میری بیوی نہیں ہوں۔ عدالت پر کس لیے بیٹھے ہو؟ حقدار کو حق دلاؤ۔ قاضی سمیت مارا کو بلا لیا، قاضی مسلم بن کو دام آ گیا، فل بیٹھ بیٹھ گیا جناب۔ اب کچھ سمجھنا ہے، آخر سب نے مشورہ دیا کہ امام ابو حنیفہ کے بغیر مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ قاضی ابن ابی لعلہ نے کہا کہ ان کا تو میں نے فتویٰ بند کرایا ہوا ہے۔ کیسے بند کرایا؟ تو اور کہاں جاؤ گے؟ پھر درخواست لکھی کہ ایک اہم مقدمہ میں امام صاحب کے مشورے کی ضرورت ہے، ان کو فتویٰ دینے کی اجازت دی جائے۔ اجازت نامہ لے کر جج صاحبان کا فل بیچ امام صاحب کے دروازے پر پہنچا، مدعی اور مدعیہ بھی ساتھ ہے۔ امام صاحب نے قصہ سنا، فرمایا کہ چلو گواہ نے صحیح اس علاقے کی اور آدمی ہو جو آپ کو جانتے ہو کہ آپ میاں بیوی ہیں؟ کہ نہیں جی کوئی بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں، اسے آپ کے وطن سے آئے ہوگے؟ نہیں، کوئی جانور ہی ہو آیا ہوگا وہاں سے؟ کیونکہ کتا ہمارے ساتھ ایک آیا تھا، تو مسکرا کے فرمایا پھر تو روتا ہے بیوی مل جائے گی۔ اللہ اللہ۔ اب وہ جج صاحبان حیران کہ جو کیا ہوگا؟ کہتے کتے سے گواہی لے لیتے ہیں نا۔ کتا کیسے گواہی دے گا؟ چلو موقع دیکھتے ہیں، چلے گئے جناب۔ اس نے بتایا کہ یہ کتا ہمارے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، اس عورت کو کہیں بٹھا دو ایک کمرے میں، 8-10 اور عورتیں ہیں اسی کمرے میں بیٹھ جائیں۔ اب جج صاحبان بھی بیٹھے، امام صاحب بھی۔ ایک عورت جو دوسرے محلے سے منگوائی تھی وہ سامنے سے پردے میں گزری، کتا جناب کپڑے پھاڑنے آ رہا ہے، بڑی مشکل سے بیچاری کی جان بچائی، وہ نکل گئی۔ پھر دوسری عورت، تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹے نمبر پر فرمایا کہ وہی عورت آئے جس کا مقدمہ ہے۔ وہ جب عورت آئی تو کتا پاؤں میں لوٹ رہا ہے، پیار کر رہا ہے۔ امام صاحب نے فرمایا کہ اے بے حیا عورت، کتا تو اپنی مال کو نہیں بھولا، تم اپنے خاوند کو بھول گئی ہے۔ تو اس کی چیخیں نکل گئی، اس نے کہا کہ واقعی میں اس کی بیوی ہے، یہ ساری میرے نفس کی شرارت تھی۔ تو پھر قاضی صاحبان اٹھ کر امام صاحب کی پیشانی پر بوسے لے رہے تھے، یا وہ ریفا تیرے جیسے بچے میں روز روز نہیں جنا کرتی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے عجیب فہم عطا فرمایا تھا حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پنگوڑے میں باتیں کرنا تو واقعی خر کی عادت ہے۔ ادھیڑ عمر میں باتیں جب ہی کہیں گے نا کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائے اور پھر ان سے بات کریں، تو اس آیت کے تحت بھی مفسرین نے واضح طور پر لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے اور وہ ایک آیت بھی پیش نہیں کر سکتے۔ اس طرح فلما احس عیسیٰ بن الکبریٰ، یہ آگے بھی یہ بھی آتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ۔ اس آیت کے تحت بھی محسن یہی لکھتے ہیں
کہ تورات اور انجیل تو آپ کو پہلے مل چکی تھی. کتاب اور حکمت کا لفظ جہاں بھی قرآن پاک میں آتا ہے وہ قرآن پاک اور سنت کے لیے آتا ہے. اب ظاہر ہے کہ پہلے جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تھے اس وقت نہ قرآن دنیا میں موجود تھا نہ سنت دنیا میں موجود تھی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں قیامت کے دن بھی اعلان فرمائیں گے کہ تجھے میں نے کتاب اور حکمت عطا فرمائی تھی. اپنے انعامات میں ذکر فرمائیں گے. اب وہ کتاب اور حکمت کے زمانے میں دنیا میں آئے تو پھر ہی ان کو کتاب اور حکمت ملے گی نا. اور وہ کتاب اور سنت زمین پر ہے, آسمان پر تو نہیں ہے نا اس وقت. تو اس سے بھی پتہ چلا رہا یہ کہ ان کو علم کیسے ہوگا. شیخ ابن عربی فرماتے ہیں کہ کشف تام کے ذریعے ایک ہی دفعہ ان کو سارا قرآن یاد ہو جائے گا اور سنت یاد ہو جائے گا. ہاں جی, شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک ایسا کشف تام اللہ کی طرف سے ہوگا کہ جس کے سے سارا قرآن پاک اور سنت آپ کو یاد ہو جائے. کون سی کتاب میں؟ فتوحات مکیہ ان کی مشہور کتاب ہے. فتوحات مکیہ میں شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہی لکھا ہے ان کے بارے میں. تو میں عرض یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ کتنی آیتیں ہیں جن آیتوں کے تحت انہوں نے مسلمان مفسر نے لکھا ہے کہ مسیح علیہ السلام تشریف لائیں گے. وہ لکھی دی قرآن پاک کو دکھا لے گا. ختم نبوت کا مطلب جو آج علماء بیان فرماتے ہیں, مرزا بھی اپنی زندگی کا اکثر حصہ یہی بیان کرتا رہا. عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا عقیدہ جس طرح آج مسلمان بیان کرتے ہیں اور شروع سے مسلمان بیان کرتے ہیں, مرزا بھی اپنی زندگی کا اکثر حصہ یہی عقیدہ بیان کرتا رہا. اب دیکھنا یہ ہے کہ بدلے علماء ہے یا مرزا بدلا ہے. اب مرزا بھی یہ کہتا تھا کہ آپ کے بعد دعوی نبوت یہ لعنت ہے, مسلمہ کذاب کا بھائی بن رہا ہے. علماء بھی یہی کہتے تھے کہ یہ بات غلط ہے. لیکن جب مرزا قادیانی نے وہ لعنت کا توق اٹھا کر اپنے گلے میں ڈال لیا تو اب علماء نے اسے کافر بنایا نہیں, بتایا ہے. یہ کہتے ہیں جی علماء کافر بناتے ہیں نہیں, بناتے نہیں, بتاتے ہیں. ڈاکٹر کسی کو مریض بناتے نہیں, بتاتے ہیں کہ تو مریض ہے. تو مریض تو وہ خود بن کر آیا ہے نا. تو اس لیے علماء نے اس کو, جب تو حیات مسیح کا پہلے قائل تھا, بعد میں وہ بدلا ہے, علماء نہیں بدلے. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ جب حیات مسیح کا قائل تھا تو بھی قرآن کا نام لے کر کہتا تھا عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے. اب کیا قرآن بدل گیا ہے؟ یقیناً قرآن تو نہیں بدل سکتا نا. تو اس لیے جو اب قرآن سے منحرف ہوا ہے, مرزا قادیانی بدلا ہے, اس لیے اسی کو سمجھا جائے گا کہ اب یہ غلط راستے پر ہے. دونوں راستے صحیح نہیں ہو سکتے کہ اس کا پہلا راستہ بھی صحیح ہو اور بعد والا بھی صحیح ہو. پہلے یہ کہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے, پھر اللہ کے نبی کے مقابلہ میں اتنی گستاخی سے کھڑا ہو کر کہتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں, کل میں نے حدیث پاک پڑھی تھی کہ اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ضرور ضرور نازل ہوں گے. تو آپ قسم کھا کر یہ بیان فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے. اور بہت سے لوگوں نے اللہ کے نبی کی باتوں کو, بات کو نہیں مانا, لیکن اتنی ضرورت نہیں کی کہ مقابلے میں قسم کھا کر یہ انکار کریں. یہ مرزا قادیانی ہے جو کہتا ہے ابن مریم مر گیا, حق کی قسم, داخلے جنت ہوا وہ محترم. تو یہ قسمیں کھا کر اللہ کے نبی کی باتوں کا انکار کرتا ہے, ان باتوں کا جن کو اللہ کے نبی قسم کھا کر بیان فرما رہے ہیں. تو اس سے زیادہ گستاخ دنیا میں نظر نہیں آیا. آگے یہ ہے وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ. مرزا بھی مانتا ہے کہ یہ قیامت کا واقعہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے
جو ابن مریم ہے آنتا کنت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، کیا تو نے ہی لوگوں کو کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا دو معبود اور بنا لینا؟ قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس بی حق، تو عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اے اللہ تیری ذات پاک ہے۔ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں، کیونکہ اگر نبی میں غلطی ہو تو خدا کے انتخاب کی غلطی سمجھی جاتی ہے نا۔ نبی میں اگر کوئی غلطی ہے، دیکھیے نا، کوئی آدمی بھی اپنے مخالف کو اپنا رازدار نہیں بناتا۔ ہاں ہم انسان ہیں، ہمارا علم غلط ہو سکتا ہے کہ 20 سال ایک آدمی کو اپنا رازدار سمجھتے رہے، 20 سال کے بعد کہیں پتہ چلتا ہے کہ وہ ہمارا دشمن تو یہی تھا۔ ساری پریشانیاں اسی کی وجہ سے تھی، اس لیے رسول پاک تو یہ ہم اپنے آپ پر پچھتاتے ہیں نا کہ یہ ہمارے علم کی غلطی اور کمزوری تھی۔ تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے کسی مخالف کو اپنا رازدار کیسے بنائے گا؟ اب اگر کہیں نبی سے بھی کوئی غلطی ہو جائے تو معلوم ہوا کہ پھر اللہ کے علم کی غلطی نکلے گی نا، معاذ اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے آدمی کو اپنا رازدار بنایا جس کو اللہ کا علم نہیں تھا کہ یہ میری مخالفت کرے گا فلاں دن جا کے۔ تو اس لیے نبی پر اعتراض کرنا اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے انتخاب پر اعتراض ہے۔ تو مسیح علیہ السلام اسی لیے فرما رہے ہیں پہلے سبحانہ کا کہ یا اللہ تو پاک ہے، تو کیسے ایسے آدمی کو نبی بنا سکتا تھا؟ بال ایسا بھی بے حق کہ مجھے کوئی حق ہی نہیں تھا کہ میں اپنے بارے میں ایسی بات کہتا۔ آگے فرمایا ان کو تو کوئی تو وہ وقت عالم تھا تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، کہ اگر میں نے کہا ہے تو اے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ اچھی طرح جانتے ہیں، کیونکہ آپ میرے دلوں کی درازوں سے واقف ہیں اور میں تو اس طرح واقف نہیں ہوں۔ انک انت علام الغیوب ما کنت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ ربی وربکم وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم۔ آگے فرماتے ہیں کہ میں نے وہی کہا تھا جس کا تم نے حکم دیا تھا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، وہی میرا بھی ارادہ ہے اور تمہارا بھی ارادہ ہے۔ تو میں نے اپنی بندگی کا اعلان کرایا تھا، بندگی کا وعدہ ان سے لیا تھا کہ میں بندہ ہوں، یہ نہیں کہا تھا کہ میں خدا ہوں۔ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، یہ جو توحید ہے تیری یا اللہ، میں اسی کی شہادت دیتا رہا جب تک ان میں رہا۔ یہی شہادت ان کو یاد کراتا رہا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہ وانت علی کل شیء شہید، اور جب تو نے مجھے اٹھا لیا، مجھے اپنے قبضے میں لے لیا، پر میں پھر اے اللہ تو ہی نگہبان تھا اور تو ہر چیز کا نگران ہے۔ اب یہاں ایک بات سمجھے، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، وہاں مفسرین توفی کے معنی میں کچھ اختلاف کرتے ہیں، لیکن رفع کے معنی میں کسی نے اختلاف نہیں کیا کہ رفع سے مراد یقینی ہے، رفع جسمانی ہے، اور ہمارے استدلال کی بنیاد بھی لفظ رفع ہے۔ مرزے کی بنیاد وہ بناتا ہے لفظ توفی کو، تو توفی میں مفسرین کا اختلاف کرنا مرزے کے دعوے کو کمزور کرتا ہے، ہمارے دعوے کو کمزور نہیں کرتا، کیونکہ ہمارے دعوے کی بنیاد لفظ رفع ہے، مرزے کے دعوے کی بنیاد ہے لفظ توفی۔ اگر اس میں زیادہ احتمالات نکلیں گے تو مرزے کا موقف کمزور ہوگا نا۔ تو مرزائی بڑے خوش ہوتے ہیں کہ یہ بکرے مارے لکھے ہیں، حالانکہ ان کے لیے پریشانی کا باعث ہے، کیونکہ ان کے دعوے کو تو داغدار کر دیا گیا نا۔ کسی نے رفع